حدیث میں اس طرح مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص کوئی کسی سفر پہ جائے، اس نے اپنا زاد راہ لے کر ایک اونٹنی پہ رکھا ہے، کچھ سامان بھی رکھا ہے، تجارت کا کہہ لیں، صحرا میں سے گزرتا ہے تو وہاں اتفاقاً اس کو کسی حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اونٹنی کو راہ کی ایک طرف جا کے اپنی حاجت سے فارغ ہوا۔ جب واپس آتا ہے تو اونٹنی وہاں سے غائب ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ دائیں بھی گیا، بائیں بھی گیا، ہر طرف گیا، لیکن اونٹنی کہیں اس کو نظر نہیں آتی۔ دن چڑھ رہا ہے، دھوپ نکل رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، بھوک پیاس بھی لگنی محسوس ہو گئی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ صحرا میں، لکودک صحرا میں جہاں اور کوئی نہیں ہے، وہ اونٹنی محض اس کے سفر کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس پہ اس نے اپنے زاد راہ بھی رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، یعنی اس کی سامان حیات بھی اس پہ ہے اور تجارت کا سامان بھی اس پہ رکھا ہے۔ تو سامان تجارت کی وجہ سے اس شخص کی زندگی کا اقتصادی پہلو بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب وہ صحرا سے پیدل نہیں نکل سکتا، اسی پریشانی میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شدت پیاس کی وجہ سے یا شدت بھوک کی وجہ سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ وہ ایک جگہ پہ لیٹ جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے غنودگی طاری ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنی اونٹنی ماں ساز و سامان کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب نا امیدی کے اندھیرے ہوں اور ایسے میں جو امید کی کرن ہے وہ پوری طرح ہر چیز لے کر سامنے آ جائے تو انسان کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص انتہائی خوش ہو کر اس وقت اپنی زبان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا الہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی سے یوں کہہ دیتا ہے کہ میرے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ یہ خوشی کے جذبات سے بعض دفعہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس شخص کو اس کے ساز و سامان حیات کے ملنے سے ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہوں کی راہ کو چھوڑ کر میری طرف آ جاتا ہے۔ اس پہ ذرا غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا عنصر ہے جو انسان کو اس کا مقصد یاد دلاتا ہے۔ انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، انسان مخدوم کائنات ہے، انسان کے لیے تمام کائنات بنی ہوئی ہے۔